ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی نیم از رضیہ نثار. آئی ایم یور اسلامیت انسٹرکٹر فرام tutoria.pk. امید کرتی ہوں آپ سب صحت اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ حشاش بشاش ہیں. میں آج آپ کے سامنے ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں. موضوع ہے آپ کی کتاب میں منتخب احادیث کا. تو آئیے احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں. بچوں، آپ کی کتاب میں حدیث کا صرف ترجمہ دیا گیا ہے، اس کی تشریح یا وضاحت نہیں کی گئی. لیکن ہوتا کچھ یوں ہے کہ اکثر بورڈ کے ایگزامز میں آپ سے تشریح بھی پوچھ لی جاتی ہے، حدیث کا مفہوم مانگ لیا جاتا ہے. اور یہاں پر ایک تو یہ کہ پیپر کے پیش نظر آپ کو حدیث کا مفہوم پتہ ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ آپ کوئی چیز پڑھ رہے ہیں تو ایسا نہیں کہ آپ نے اس کو رٹا لگا لینا ہے، آپ کو اس کا مفہوم پتہ ہونا چاہیے. اور یہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اگر آپ ان کو پڑھیں گے، ان کو یاد کریں گے، ان پر عمل پیرا ہوں گے تو آپ کو اس کا اجر و ثواب ملے گا. تو آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں. حدیث نمبر 1 کی طرف بڑھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی. ترجمہ: بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور بے شک انسان وہی کچھ پائے گا جو اس نے نیت کی ہوگی. بچوں، اس حدیث مبارکہ کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ انسان جو اعمال کرتا ہے اس کے پیچھے اس کی نیت کی کار فرمائی ہوتی ہے، اور انسان جو عمل کرے گا اس کی نیت کے بیس پہ ہوگا. یعنی اس کو اس کے عمل کی جزا و سزا نہیں ملے گی، بلکہ اس کی نیت کو دیکھا جائے گا. اسلام میں نیت پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کوئی عمل کرتا ہے اور بظاہر وہ نیکی کا عمل ہو، لیکن اس کے دل میں اس کی نیت ٹھیک نہ ہو، تو اس کو اس عمل کا ثواب نہیں ملے گا، وہ عمل اس کا رائے گاں چلا جائے گا. اس کی مثال کچھ یوں ہے کہ کوئی شخص دنیاوی دکھاوے کے لیے اپنا مال خرچ کرے اور بظاہر وہ یہ شو کرے کہ وہ بڑا مخلص ہے، وہ بڑا اچھا بندہ ہے، اس کے دل میں انسانیت کا درد ہے، وہ انسانیت سے ہمدردی کر رہا ہے، سخاوت کے ساتھ وہ اللہ کے راستے میں لوگوں کی مدد کرنے کے لیے خرچ کر رہا ہے. لیکن اس کے دل میں نیت کیا ہو؟ ریاکاری کی نیت ہو، تکبر ہو، اپنے مال کا غرور ہو اس کو. تو ایسے میں اس کا وہ جو عمل ہے وہ ضائع ہو جائے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس میں ریاکاری کی ممانعت کی گئی ہے، اور یہ فرمایا گیا ہے کہ ریاکاری سے کیا گیا جو عمل ہوتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے نیت خراب ہوتی ہے. پھر ایسا بھی ممکن ہے کہ کوئی شخص اس کی نیت اچھی ہو، لیکن وہ مجبوری کی حالت میں کوئی غلط کام کرنے پر مجبور ہو گیا ہو. غلامی کا جیسا کہ تصور تھا، تو اگر کوئی غلام اپنے آقا کے دباؤ میں آ کے کوئی غلط کام کر لے لیکن اس کی نیت اچھی ہو، تو اللہ تعالیٰ بے شک غفور و رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے. اس کی ایک اور مثال آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں. جیسا کہ کوئی شخص راستے سے جا رہا ہو اور راستے میں کوئی گڑھا ہو، اور وہ شخص یہ سوچے کہ کہیں کوئی راہگزر اس میں گر نہ جائے، تو وہ گڑھے کے پاس کوئی پتھر رکھ دے بڑا سا، یا کوئی لکڑی کی ٹہنی لگا دے تاکہ گزرنے والا اس سے کنارے ہو کر گزرے. لیکن کیا ہو کہ کوئی بے خبر انسان وہاں سے بنا دیکھے گزر رہا ہو اور وہ پتھر یا لکڑی سے ٹکرا کر اسی گڑھے میں گر کر مر جائے. تو اب یہ جو شخص ہوگا، کیا اس پر مواخذت ہوگی؟ اس کے پیچھے اس کی نیت تو نیک تھی کہ اس نے لوگوں کو بچانے کے لیے ایک اچھا عمل کیا کہ وہاں پر وہ لکڑی یا وہ پتھر رکھ دیا. تو اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اللہ تعالیٰ اعمال کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے. تو بچوں، اس آیت مبارکہ کا بھی مفہوم یہ ہے کہ انسان کی نیت اگر درست ہوگی، اس کی نیت اگر اچھی ہوگی اور اس کے نتیجے میں وہ اچھے اعمال کرے گا تو اس کو اس کا اچھا بدلہ ملے گا. اور بصورت دیگر اگر اس کی نیت بری ہوگی تو چاہے وہ اچھا اعمال بھی کرے تو اس کو اس کا اجر و ثواب نہیں ملے گا، بلکہ الٹا وہ گناہگار ہوگا. جیسا کہ ایک روایت میں بیان کیا جاتا ہے کہ شہداء کا بہت زیادہ اجر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک شہید کو اجر و ثواب سے محروم کر دیں گے. تو وہ پوچھے گا کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے ریاکاری کے لیے، لوگوں کے دکھاوے کے لیے شہادت کو اپنے لیے قبول کیا تھا. تو بچوں، اسلام میں نیتیں بہت میٹر کرتی ہیں، اس لیے نیت میں اخلاص ہونا بہت ضروری ہے، اور ریاکاری کی ممانعت کا حکم دیا گیا ہے. یہ تھا پہلی حدیث کا مفہوم. آئیے بڑھتے ہیں دوسری حدیث کی طرف.